بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور ان دنوں مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ پراسرار بچہ مدینہ اور کرب و جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب پراسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کی کیفیت جاننے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بنی مغالہ کے انصار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس بچے کے پاس گئے۔ وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہ ہوا تھا۔ تبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچی تھی۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ الدخ ہے۔ اس پر آپ نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اور ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ابن سیاد کی پراسرار شخصیت اور اس کی ساحرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی ابن کعب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ اس سے پہلے ابن سیاد انہیں دیکھے، اس سے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ کو ایک کھجور کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، اے صاف، یہ محمد ہے۔ تو ابن سیاد اٹھ کر کود پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا، یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور تاریخی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں ابن سیاد اور اس کی ماں نے
اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے بارے میں شک میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھ آیا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا، اے ابو سعید اسے پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے، دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا تھا۔ اور وہ کہنے لگا، اے ابو سعید لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں، میں نے اس وجہ سے یہ ارادہ کیا کہ ایک رسی لے کر درخت کے سامنے باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعید کون ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت تم پر تو پوشیدہ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور وہ اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، ساری عمر تیری تباہی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب واقعہ ہرا ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ علماء کی بھی ابن سیاد کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سیاد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن سیاد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی، اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے راجح اور معقول مانی جاتی ہے۔ ابن سیاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی معلومات کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔